ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے اور خطے میں طاقت کے توازن، توانائی کی منڈی اور عالمی سیاست پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر ایران کی جانب سے خلیجی ممالک میں موجود ایئر بیسز کو چن چن کر نشانہ بنانے کی اطلاعات نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایران کی طرف سے امریکہ پر دباؤ ڈالنے کی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے؟ بعض دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ ایران براہ راست امریکہ کے ساتھ مکمل جنگ سے گریز کرتے ہوئے اس کے خطے میں موجود فوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا کر یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر اس پر دباؤ بڑھایا گیا تو امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی تناظر میں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران کی یہ حکمت عملی امریکہ کو مذاکرات یا اپنی پالیسی تبدیل کرنے پر مجبور کر سکتی ہے؟ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اکثر ممالک براہ راست جنگ کی بجائے محدود اور علامتی عملوں کے ذریعے سیاسی دباؤ بڑھانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ آیا ایران کی یہ حکمت عملی امریکہ کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اگر ہم حالیہ واقعات کو دیکھیں تو جون 2025 میں بھی ایران کو ایک بڑے دھچکے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس حملے میں ایران کی 37 اعلیٰ شخصیات شہید ہوئیں، جن میں 19 جوہری سائنسدان بھی شامل تھے۔ اس کے بعد حالیہ کارروائیوں میں بھی ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا گیا اور اطلاعات کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سمیت تقریباً 40 اہم شخصیات شہید ہو چکی ہیں۔ اس کے باوجود حیران کن بات یہ ہے کہ ایران کی ریاستی پالیسی یا مزاحمتی حکمت عملی میں کوئی واضح پسپائی نظر نہیں آ رہی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایران اس دباؤ کے باوجود پیچھے ہٹنے کی بجائے مزید سخت رد عمل دینے کی پوزیشن میں ہے۔ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر ایران اس قدر بڑے نقصانات کے باوجود اپنی پالیسی پر قائم ہے، اور یہ کہ ایران کب تک اس طرح ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی صورتحال کا ایک اور اہم پہلو پاکستان سے بھی جڑا ہوا ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری کے آثار دیکھنے کو مل رہے تھے۔ دوسری جانب خلیجی ممالک خصوصاً سعودی عرب ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، اور دونوں ممالک کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدے اور گہرے اسٹریٹجک تعلقات بھی موجود ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ایران کے درمیان بھی دیرینہ اور برادرانہ اور ہمسایہ ممالک کے تعلقات موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب خطے میں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے تو پاکستان کے لیے سفارتی توازن برقرار رکھنا ایک بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ اس تناظر میں ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان کب تک اس تنازع میں خود کو غیر جانبدار رکھ سکے گا؟ کیا مستقبل میں پاکستان پر کسی ایک فریق کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے سفارتی یا سیاسی دباؤ بڑھ سکتا ہے؟ اس کے ساتھ عالمی طاقتوں کا کردار بھی اس صورتحال میں انتہائی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ روس اور چین عالمی سیاست میں اہم طاقتیں ہیں اور دونوں ممالک کے ایران کے ساتھ مختلف سطحوں پر تعلقات موجود ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روس اور چین اس صورتحال میں کھل کر ایران کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ کیا وہ ایران کو دفاعی ساز و سامان فراہم کریں گے یا پھر وہ خود کو صرف سفارتی اور سیاسی حمایت تک محدود رکھیں گے؟ یہ تمام سوالات نہ صرف خطے کی سیاست بلکہ عالمی طاقتوں کے توازن کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔